آج پھر سے جب رانو چڑیا گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے گھر کے سامنے کچرا پڑا ہوا تھا۔ گوری کوی نے آج پھر اپنے گھر کا سارا کچرا میرے گھر کے سامنے پھینک دیا ہے، میں ابھی اس سے جا کے پوچھتی ہوں۔ پھر رانو چڑیا گوری کوی کے پاس جاتی ہے۔ گوری بہن، آپ کیوں مجھے ایسے تنگ کرتی ہے؟ آج پھر آپ نے اپنا سارا کچرا میرے گھر کے سامنے پھینک دیا ہے، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ سارا تمہارے گھر سے ہی ہوا کے ذریعے میرے گھر آیا تھا، میں نے دوبارہ تمہارے گھر کے سامنے پھینک دیا۔ میں پڑوسن ہوں تمہاری، کچھ تو خیال کرے۔ پڑوسی ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی ہوتے ہیں۔ ہی 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 ہی، واہ رے چھوٹی چڑیا، تو کہاں میری مدد کر سکتی ہے؟ تو ایک کمزور چڑیا ہے، چل بھاگ یہاں سے، بڑی آئی چو چو کرنے والی۔ گوری کوی چڑیا کو بری طرح سے ڈانٹتی ہے۔ چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ گھر پہنچ کر رانو چڑیا اداس ہوتی ہے تو اس کا بیٹا اس سے پوچھتا ہے، مما آپ پریشان کیوں ہیں؟ کیا ہوا؟ کیا آج پھر گوری آنٹی سے لڑائی ہوئی ہے؟ ہاں بیٹا، ایسا پڑوسی تو اللہ کسی کو نہ دے، ہر وقت مجھے تنگ کرتی رہتی ہے یہ گوری کی بچی۔ مما آج آپ بہت خوش ہیں، کیا رانو چڑیا کو مارا ہے آپ نے؟ ہی 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 ہی، نہیں اب تک تو مارا نہیں ہے، پر کسی دن بہانہ بنا کر ماروں گی بھی۔ مما میں بھی کوکو کو ماروں گا، بالکل اپنی ماں پر گیا ہے، ایسی باتوں پر بڑا خوش ہوتا ہے میرا بیٹا۔ ایک دن چڑیا ندی سے پانی بھر رہی ہوتی ہے کہ گوری کوی وہاں آ جاتی ہے۔ اے چھوٹی چڑیا، چل جا، پہلے میں بھروں گی۔ گوری پہلے میں آئی تھی، مجھ سے زبان چلاتی ہے۔ پھر گوری کوی اس کا مٹکا توڑ دیتی ہے اور رانو اداس گھر چلی جاتی ہے۔ ایسے ہی دن گزرتے ہیں۔ ایک دن گوری کوی اور اس کا بیٹا سویا ہوا ہوتا ہے کہ آدھی رات کو گوری کا بیٹا اٹھ کر رونے لگتا ہے۔ مما میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، میں نے کہا بھی تھا کہ مکئی کے دانے تھوڑے کم کھاؤ، پر تم کہاں کسی کی سنتے ہو۔ مما مجھے دوا لا دے، میرا پیٹ بہت درد کر رہا ہے، میں مر جاؤں گا۔ اچھا اب چپ کر جاؤ، میں ابھی جاتی ہوں۔ گوری کوی باہر نکلتی ہے۔ باہر تو زوروں کی بارش ہو رہی تھی۔ ایسے بارش میں گوری کوی اڑتی ہوئی بلبل کے گھر جاتی ہے۔ گوری آپ اس سمے اور وہ بھی اس موسم میں؟ میرے بیٹے کے پیٹ میں بہت درد ہے، مجھے پیٹ درد کی دوا دو۔ معاف کر دینا گوری، اس وقت تو میرے پاس نہیں ہے، موسم خراب تھا تو آج میں باہر جا ہی نہ سکی۔ بلبل جی کچھ کریں، میرا بیٹا تڑپ رہا ہے۔ گوری کچھ دیر پہلے رانو چڑیا اپنے بیٹے کے لیے پیٹ درد کی دوا لے کر گئی تھی، ہو سکتا ہے اس کے پاس ہو، پر میں اس کے پاس نہیں جا سکتی۔ ایسا کہتے ہوئے گوری وہاں سے چلی جاتی ہے۔ مما دوا لے آئی ہے آپ؟ نہیں بیٹا، کسی طرح آج کی رات گزار لو، صبح ہوتے ہی میں اپنے بیٹے کے لیے دوا لا دوں گی۔ یہ سن کر جگو رونے لگ جاتا ہے۔ مما میں مر جاؤں گا مما، کچھ کرے۔ اپنے بیٹے کو درد میں تڑپتا ہوا دیکھ کر گوری سے رہا نہیں جاتا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گھر سے باہر نکلتی ہے۔ گوری بہن کیا ہوا؟ کیا اس وقت آپ مجھ سے لڑنے آئی ہیں؟ چڑیا میری بیٹے کے پیٹ میں بہت درد ہے، وہ درد سے تڑپ رہا ہے، آپ اندر آ جائیں۔ چڑیا گوری کوی کو گھر کے اندر لے جاتی ہے۔ ککو بھی اٹھ جاتا ہے
मम्मा, गौरी आंटी इस वक्त क्यों आई है? हमारे घर से आप यहाँ से चले जाए और हमें सोने दें। चुप हो जाओ बेटा, पड़ोसियों को ऐसा नहीं कहते। बोलने दो रानो इसे, मैं बुरी पड़ोसन हूँ। गौरी, ये ले लें, ये दवा आप ले जाए, बाकी की बात हम कल करेंगे। फिर गौरी कौवी दवा लेकर घर वापस आ जाती है। गौरी अपने बेटे को दवा देती है। थोड़ी देर बाद जुग्गू ठीक हो जाता है और वो सो जाता है। सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक जाती है। गौरी अपने बेटे को साथ लेकर चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया भी अपने बेटे के साथ अपने घर के सामने ही बैठी हुई थी। चिड़िया, आज मैं आपसे एक अच्छी पड़ोसन बनकर आई हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको बहुत तंग किया। गौरी, इसलिए तो कहते हैं कि पड़ोसी एक दूसरे के दुख दर्द के साथी होते हैं। और फिर दोनों बच्चे भी आपस में दोस्त हो जाते हैं। सुंदर वन जंगल में एक टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। टूनी के पति का इंतकाल कुछ दिन पहले ही हो गया था। टूनी से मिलने इसकी सहेलियां आ रही थीं, जो टूनी को दिलासा देती थी। टूनी की सहेली बुलबुल इससे मिलने आई। टूनी, परेशान ना हो, सबको एक न एक दिन जाना है। हाँ बुलबुल, बात तेरे 100 आने सच है, पर मैं अब क्या करूँगी? वो कमा कर लाते तो गुजारा अच्छा खासा हो रहा था, बस अब कुछ सेविंग ही बची है। टूनी, इससे कोई छोटा सा कारोबार शुरू कर लो, वरना ये भी खर्च हो जाएंगे। फिर हाथ मलने और भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ये कहकर बुलबुल वहाँ से चली जाती है और टूनी को बुलबुल की बात समझ आ जाती है। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी के बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, माँ, मुझे आम खाने को मन कर रहा है। बेटा, आम किसी और दिन खा लेना, अभी तो काफ़ी देर हो गई है और इस जंगल में तो आम मिलते भी नहीं, दूसरे जंगल जाना होगा। मम्मा, मुझे आज ही खाने हैं। बच्चों की जिद के आगे टूनी हार जाती है और वो आम खरीदने चली जाती है। आधे रास्ते में थक कर वो एक पेड़ पर बैठ जाती है कि इसे ख्याल आता है, क्यों ना मैं आम बेचा करूं, इस जंगल में तो आम मिलते भी नहीं। इस तरह मेरी आमदन का ज़रिया भी बन जाएगा और जंगल वालों के लिए आसानी भी होगी। टूनी आम खरीद कर घर लाती है। बच्चों, आम खाने के बाद गुठली मत फेंकना, मैं इसको ज़मीन में बोऊंगी। दोनों बच्चे आम खा लेते हैं और टूनी चिड़िया आम की गुठली को घर के पास ही ज़मीन में बो देती है। कुछ दिनों तक टूनी इसका बहुत ख्याल रखती है और इससे छोटे पौधे निकल आते हैं और फिर 1 महीने बाद वो छोटे पौधे आम के बड़े दरख्त में तब्दील हो जाते हैं, जिस पर बड़े बड़े और रस से भरे आम लगे होते हैं। टूनी आम तोड़कर कुछ घर के लिए रख देती है और बाकी बाजार में जाकर बेचती है। टूनी का आम बेचता देखकर सब पक्षी उसके पास आते हैं। टूनी, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब हमें आम खरीदने के लिए जंगल से दूर नहीं जाना पड़ेगा। और यूं टूनी के सब आम बिक जाते हैं। वहीं पास में कालू से टूनी की तरक्की देखी नहीं जाती और वो चलता है। गौरी, टोनी ने आम बेचने का काम शुरू किया है और इसकी बहुत बिक्री हुई है। क्यों ना हम भी आम का बिजनेस शुरू करें? हाँ कालू, तुम ठीक कह रहे हो। अगले दिन कालू अपने घर के पास ही आम की गुठलियाँ बो देता है और इसको पानी देता है। गौरी, मुझसे तो इतना सब्र नहीं होता। आजकल बाजार में खेत बढ़ाने की दवाइयाँ मिलती हैं, मैं कल वो ले आऊँगा। और अगले दिन कालू बाजार जाकर खेत के लिए खतरनाक केमिकल खरीदता है। देखना गौरी, अब ये फल कुछ दिनों में तैयार होंगे
اور یوں کالو ان پودوں پر خطرناک کیمیکل کا چھڑکاؤ کرتا ہے، جس سے کچھ دنوں میں ہی آم پک کر تیار ہو جاتے ہیں۔ کالو کے آم سائز میں بڑے ضرور تھے۔ اگلے دن سے ہی کالو ٹونی کے ٹھیلے کے پاس ہی آم بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ کالو کے آم دیکھ کر سب پکھی اس کے پاس جاتے ہیں۔ کالو، آم کیسے دیے؟ 20 روپے کا ایک آم، اور دیکھو سائز بھی کتنا بڑا ہے۔ وہ ٹونی تو بہت مہنگے بیچتی ہے۔ ہاں، تم صحیح کہہ رہے ہو، مجھے ذرا 5 آم دینا۔ اور یوں سب کالو سے آم خرید لیتے ہیں۔ ٹونی بیچاری اداس ہو جاتی ہے کیونکہ آج اس کی کوئی بکری نہیں ہوئی۔ کچھ دنوں میں کالو کی خوب واہ واہ ہوتی ہے اور ٹونی بیچاری گھر بیٹھ جاتی ہے۔ ایک دن کالو کا بیٹا کھیل رہا ہوتا ہے کہ اس کی نظر اس کیمیکل پر پڑتی ہے۔ اچھا، تو مما نے کولڈ ڈرنک یہاں چھپا کے رکھی ہے، میں ابھی پی لیتا ہوں۔ اور یوں جگو وہ کیمیکل پی لیتا ہے۔ جب تھوڑی دیر بعد اس کی ماں گوری کوی آتی ہے تو جگو زمین پر پڑا تھا۔ گوری چیختی ہے، جگو میرے لال، تم نے یہ کیا کیا؟ اور یوں کالو بھی آ جاتا ہے۔ کالو کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سب اس کے لالچ اور ٹونی کی روزی روٹی خراب کرنے کا نتیجہ ہے۔ وہ ٹونی کے پاس جاتا ہے، ٹونی بہن مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے جس کی مجھے سزا مل گئی۔ کالو بھائی، آپ کو بزنس کرنا تھا تو آپ مجھے بتا دیتے، میں کوئی اور کر لیتی، پر خیر میں نے آپ کو معاف کیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے۔